میں آصف علی زرداری کو بہت بڑا محسن سمجھتا ہوں کہ جب یہ نعرہ لگا کھپے پاکستان، رہا ہو جائیں گے امام؟ بالکل ہوں گے رہا۔ آپ یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ٹرمپ؟ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے قائد محترم کا مستقبل یہ ہے کہ جس دن دنیا سے جائیں گے سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی نواز لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام کرنٹ سینے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، پاکستان کی معروف ہستی ہیں، ریسنٹلی دبئی سے آئے ہیں، اور جب بھی دبئی سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے بڑی زبردست آف دی ریکارڈ کوئی نہ کوئی ایسی خبر دیتے ہیں، کوئی ایسی لیک کرتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کے انکشافات کی۔ دبئی میں بتا رہے تھے پاکستانی سیاستدانوں کی پراپرٹیاں، ابھی ریسنٹلی آج امریکن جو صدارتی امیدوار ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں، صدارتی امیدوار پاکستان کے آگے ہیں، صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی کامیابی کا پاکستان میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے۔ شاید وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، کیوں کہ دوران الیکشن کمپین انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ چیزیں وائرل کی تھی۔ مختلف جنگوں کے جو چل رہی ہیں امریکی جنگیں جس میں امریکی فوج کام کر رہی ہیں، جنگوں کے بند کرانے کے بھی انہوں نے دعوے کیے تھے۔ تو اس خوش فہمی میں پی ٹی آئی جو ہے نہال ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میرا خیال ہے امریکی صدر نے عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے ووٹ بینک یوز کیا پاکستانیوں کو، جو ایک بڑا ووٹ بینک تھا امریکن کی تمام ریاستوں میں۔ تو خیر وہ تو وقت بتائے گا کہ وہ عمران خان کے لیے کتنے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس بارے میں تجزیے کے لیے جناب ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب سے ٹرمپ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں، انہوں نے الیکشن کمپین کیسے کی، اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا، پی ٹی آئی کو کیا ہوگا، ٹرمپ کی پراپرٹیاں کہاں کہاں کتنی ہیں، بہت نالج رکھتے ہیں۔ جی جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی ٹرمپ کی کامیابی پر میں 3 وجہ سے خوش ہوں۔ اچھا، آپ بھی خوش ہیں پی ٹی آئی والوں کی طرح؟ پی ٹی آئی والے تو اپنے بچے ہوئے نا جی، میں تو ان کا مذہبی رہنما ہوں۔ اچھا اچھا اچھا۔ پچھلی دفعہ جب وہ منتخب ہوئے انہوں نے اپنی تقریر میں جو انتخابی ان کے جلسے سے اس میں میرا نام لیا۔ قندیل بلوچ کا تازہ واقعہ ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ عالم سے اور فتوے والوں سے اور مذہبی آدمی سے کتنا لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے کہ اس کے حقیقی بھائی نے صرف اس وجہ سے کہ ایک عالم دین کی اس نے توہین کی ہے، جو اس کی ٹوپی پہنی ہے، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ اچھا، 5 جلسوں کے اندر لوگوں نے مجھے وہاں سے امریکہ سے دوستوں نے بھیجا۔ یاری ہے پھر آپ کی ٹرمپ کا، آپ کو اس نے میرا نام یعنی نام مفتی عبدالقوی نہیں لیا، اور ریلیجیس سکالر بلا بلا، اور اس کے گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان ابھی تک اس قدر علماء سے محبت کرتا ہے کہ ایک عالم دین کی ٹوپی پہننے پر اس کے حقیقی بھائی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے عالم دین کی ٹوپی کیوں پہنی ہے، کیوں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ 5 جلسوں کی امریکن پاکستانیوں نے مجھے جناب اس کے کلپ بھیجے۔ تو آپ جو ہے نا اس کے بانا تعارف۔ اچھا اور کام دیکھیں، دبئی کے اندر سب سے بڑا جو گاف کلب ہے اس کا نام ہی ٹرمپ گاف کلب ہے، اللہ اکبر، اور وہی دوست مجھے لے جاتے تھے۔ اچھا وہاں ٹرمپ صاحب کا جناب جو نمائندگان ہیں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امریکہ کا ویزا، لیکن اس آدمی کی خوش نصیبی یہ دیکھیں کہ اب یقیناً جنگ سے اسرائیل تمام بدماشیوں کے باوجود اب تھک گیا ہے، اس نے کراٹے لے جانا ہے کہ دیکھو میں منتخب ہو گیا ہے، میں نے کہا کہ کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں ہوگی، اس لیے اسرائیل اور جناب لبنان اور غزہ اور حماس بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کریں۔ کریڈٹ جائے گا ٹرمپ کو۔ دوسرے نمبر کے اوپر پہلے 50 سینیٹرز نے امریکن صدر کو کہا ہوا ہے کہ جناب کتنی بڑی شخصیت ہے جناب محترم عمران خان صاحب، کرو ان کو رہا۔ رہا ہو جائیں گے امام؟ بالکل ہوں گے رہا۔ آپ یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ٹرمپ؟ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے قائد محترم کا مستقبل یہ ہے کہ جس دن دنیا سے جائیں گے سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیوں کا پاکستان کے بارے میں امریکن پالیسیاں چینج ہو رہی، پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی، تو عمران خان یہ پیار و محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ ٹرمپ
عالم عرب سے، پاکستان کے مسلمانوں سے، دنیا کے مسلمانوں میں سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کو بہرحال آزادانہ اپنی زندگی، اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح جملہ کہا کہ اگر تحقیق کیا جائے تو جتنے پاکستانی 36,000 تو صرف سرجن ڈاکٹر موجود ہیں امریکہ کے اندر، 36,000 تعداد ہے یو ایس اے میں، بہت بڑی۔ اب یو ایس اے کے اندر جتنے ہیں پاکستانی، چلو میں محتاط کہہ دیتا ہوں 90% پاکستانیوں نے ووٹ دیا کس کو؟ صرف اسے ایک بیان کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جتنے عرب ممالک ہوں گے انہوں نے بھی دیے ہوں گے۔ بالکل ایسے، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے انتخاب، بالکل یہی 49، اب یہ اس کا رزلٹ بھی ایسے ہوگا، یہ 52، 53، 55% اس نے لیے ہوں گے، اور 44، 45، 46% جو بائیڈن نے لیے ہوں گے۔ لیکن مجھے ایک افسوس ہے، انگریز میرے ہاں مسلط رہا، قانون بنایا کہ 60 سال کے بعد ریٹائر کر دو۔ اب ٹرمپ کی اتنی عمر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ قوم کے اندر نوجوان نہیں ہے؟ امریکہ قوم کے اندر جناب درمیانی عمر کے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ان کی نوجوان نسل کے اندر عقل نہیں ہے، فراست نہیں ہے؟ ہم آصف علی زرداری کو آج تک اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کھپے پاکستان۔ میں اس دفعہ گیا، بہت سارے جناب مجھے سندھی حضرات ملے، وہ سارے جناب مخالف تھے زرداری صاحب کے، لیکن میں نے ان کو کہا نہیں، میں آصف علی زرداری کو بہت بڑا محسن سمجھتا ہوں کہ اس نے جب یہ نعرہ لگایا کھپے پاکستان، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں اسرائیل کی، نہ میرے اوپر بھی جب خوش ہوتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے کھپے مفتی صاحب۔ کھپے کا معنی ہے ہمیشہ خوش، خرم، بہتر، اچھی حالت میں رہے۔ زندہ باد کا بات۔ ہاں، زندہ باد کا معنی بھی ہے، زندہ باد بڑا محدود ہے، کھپے بڑا بہترین جملہ ہے۔ اچھا، جس کے آپ نے سندھی کا لفظ ہے یا کسی؟ نہ سندھی کا لفظ ہے، یہ سندھی زبان کا لفظ ہے۔ اور سندھ کا بھی وہ مخصوص علاقہ جو لاڑکانہ۔ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ کی پالیسیاں تبدیل ہونے پر پی ٹی آئی کو فروغ دے گی پاکستان میں؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اب عمران خان کی رہائی پہلے 40% تھی نا، اب 70% پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، جو بھی اللہ اکبر، انہوں نے جا کے ان کے سامنے رونا ہی ہے نا، تو اتنا ہو جائے گا کہ کہہ دیا جائے گا کہ جناب ان کا جو بنی گالا والا یہ لاہور والا گھر ہے اس کے اندر جناب ان کو منتقل کر دیا جائے، باقی عدالتیں مقدمات دیکھتی رہیں، ان کے گھر کو ہی جناب سب جیل قرار دے دیا جائے، اور آرام سے خان صاحب ملیں بھی صحیح، آئیں بھی صحیح، لیکن اپنی کوٹھی سے باہر نہ نکلیں۔ تو پھر آپ نون لیگ میاں برادران کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر عمران خان نون کا مستقبل خود، میں اس دن کراچی سے جناب آیا، ملتان میرے پاس ایک بڑی شخصیت بیٹھی تھی جو کئی دفعہ سینیٹر بھی بنی، MNA بھی بنی، میں نے کہا کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں جی نواز لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں۔ ویسے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا ہے، ہو رہا ہے، کیا کیا ہے، ہو رہا ہے، پھر مزید ہو رہا ہے۔ فضل الرحمان بیچارہ کچھ دن کے لیے ذرا تاکہ بھی میں ذرا کوئی آزادی کی باتیں کروں، کچھ ان اداروں کے بارے میں سچی باتیں کروں شاید، پھر چلتے چلاتے وہیں آ گئے۔ اگلی دفعہ کے انتخاب کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا سے اس دفعہ ایک سیٹ تو لی ہے، پچھلی دفعہ وہ ایک سیٹ لوٹے کی بھی نہیں ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضل الرحمان صاحب نے 26 ترمیم میں سپورٹ کیا اور دوسرے دن پھر اختلاف میں بیان بھی دے رہے ہیں۔ چھوڑے، اب لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اس کی کیا وجہ؟ وہ بیان اب مخالف کیوں دے رہے اللہ۔ ہیں؟ اب اندر کی بات بتاؤں، بتائیں۔ اندر کی رپورٹ یہ انہوں نے کہا تو مولانا فضل الرحمان تیرا بھائی سینیٹر، کتنے بندے ہو؟ 2، 8 میں سے 2 کے بعد کتنے؟ 6 جناب ووٹ دے رہے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے گورنر تو لگوا دیا اپنا KPK میں۔ میں کہتا ہوں گورنر لگوا لیا، جو یہ تو اس کی ظاہری لالچ ہے نا، اندرونی کیفیت یہ ہے۔ انہوں نے کہا کتنے ووٹ؟ انہوں نے کہا جی 8۔ انہوں نے کہا ایک آپ کا بھائی، کتنے ہو گئے؟ 2۔ 8 میں سے 2 جائے، باقی کتنے؟ 6۔ انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں سامنے۔ اچھا، اندر کی کہانی یہ تھی کہ 6 بندے وہ توڑ چکے تھے۔ تو نون لیگ، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو نون لیگ والے میاں برادر پھر واپس چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر، نون کو تو سمجھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پھر بھاگ جائیں گے کہاں بھاگیں گے؟ انگلینڈ؟ اب ان کی موت ہے یہاں، اچھا، آپ بھاگنے بھی نہیں دیں گے؟ کیوں بھاگیں؟ بھاگ کے کہاں جائیں؟ انگلینڈ میں جو کچھ ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، اچھا، دیکھیں اندر کے جذبات۔ میں کیوں اپنی قوم پہ خوش ہوں؟ میں حقیقت والا ہوں۔ پہلی غلطی ہوئی مجھ سے، میں غلطی کہہ رہا ہوں، پہلی غلطی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، سب کو میں غلطی کہہ رہا ہوں،
لیکن قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں نا, اب آپ آج مجھے لینے کے لیے آئے, میں آ کے جناب چوک تک آیا, چوک کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا, میرا محلہ میرے اوپر راضی, میرا گھر میرا راضی, میری قوم میرے راضی. 30 دن کا ویزا ہوتا ہے, 30 دن بھی آج یعنی دو دن پہلے جو میں آیا ہوں, 30ویں دن بھی مجھے زور کو 2 بجے انہوں نے اجازت دی کہ آپ جائیں. انہیں کہہ رہے تھے سیٹ کینسل کراتے ہیں آپ. 3 دن سے مسلسل فون آ رہے ہیں, مفتی صاحب ہمیں تو اب پتہ چلا تھا کہ آپ آئے تھے, پھر کب آ رہے ہیں, پھر کب آ رہے ہیں, پھر کب آ رہے ہیں. آج آپ کے سامنے ایک آدمی کا فون آیا, اس نے کہا 10 نومبر کو میری سالگرہ ہے, ویزا بھی بھیجتا ہوں, ٹکٹ بھی بھیجتا ہوں, 10 نومبر کو ہے. 10 نومبر کا کیا ہمارا 3 دن تک, پھر میں دبئی جاؤں. دیکھیں میں اپنی قوم پہ خوش ہوں, میں امریکہ کی قوم کے اوپر ناراض ہوں. وہ کیوں ناراض؟ اس لیے پیپا ایک ٹرمپ پتہ نہیں نشہ زیادہ استعمال کرتا ہے, پتہ نہیں پیسے کا نشہ ہے, پتہ نہیں بڑھاپے کے اندر دماغ کی خرابی ہے. یعنی میں تو اگر 10 منٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں کہوں گا جی حضرت السلام علیکم, میں جیل خانے میں نہیں آیا, نہ پاگلوں کے پاس آیا ہوں, مجھے اجازت دو. آپ اس شخص کو پیپا کہہ رہے ہیں جو آپ کی غیبانہ تعریف کرتا ہے اور آپ کے اس مقصد میں اس نے ذکر کیا, آپ اس کے خلاف بات کریں. نہیں, میں پیپا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف ہے, یعنی ایک انتہائی بوڑھا آدمی, اور بڑی بات نہیں ہے جس طرح ہمارے آصف علی زرداری صاحب صدر ہوتی دنیا سے چلے جائیں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر امریکہ ہو اور دنیا سے چلا جائے. اچھا, اب یہ لوگ مرنے والے ہیں. ٹرمپ کو بٹھاؤ جناب کیسے کسی کلیسا کے اندر, بیٹھے وہاں, اتوار والے دن ڈھول بھی بجائے اور اللہ اللہ کرے. یعنی مجھے اس قوم پہ حیرانی ہے جو یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا پر میری حکمرانی ہے. دیکھا نا, اب اور چائنا کو دیکھو, رشیا کو دیکھو, نوجوان لوگ ہیں, درمیانی عمر کے لوگ ہیں, شکلوں سے پتہ چلتا ہے. سلیکشن جو ہے وہ کیسے, اور پریزیڈنٹ کے اندر جناب جو بائیڈن اس سے نکمہ تھا, یہ اس سے بھی نکمہ ہے. اچھا, انتہائی بڑھاپا, عقل کی کمی, نشئی, ہوچا, اداکار. اللہ معاف فرمائیے, تو ایسا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے یا صدر جو ہے وہ الو اور بھولا کیا ہے, اس کو بنا دیا جائے. آپ کا دوست بولا وہی جس نے آپ کی واٹ لگوائی. افسوس ہوتا ہے نا. ناظرین, جناب مفتی عبدالقوی صاحب نے امریکن پالیسیوں کے حوالے سے, ٹرمپ کی پالیسیوں کے حوالے سے عمران خان کے لیے بہت زیادہ سود مند قرار دی ہے. اب ان کی یہ پریڈکشن کس حد تک صحیح ہے, آنے والا وقت بتائے گا. بذات خود ٹرمپ کے خلاف ہیں, لیکن ان کی پالیسیاں عمران خان کے حوالے سے آج نہیں, میں ٹرمپ کے خلاف نہیں ہوں, عوامی امریکہ کی جو عوام اور قوم ہے نا, اس کے عقل پہ حیران ہوں. ظاہری بات ہے, یہ ان کو پیپا کہہ رہے ہیں, اب وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.